والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت کے لائق میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، تعداد تھوڑی ہے نا تو ذرا متوجہ ہو کے سنیے، اور اب مراقبہ مت کیجیے. بیان شروع ہونے سے پہلے سر نیچے رکھ کے توجہ، وہ بہت مناسب تھا. اب جو ہے آنکھوں میں آنکھ ملا کے بات سننا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ پاک کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ پھر سے ہم یہ نظام شروع کر رہے ہیں مجلسوں کا. لیکن چونکہ ابھی 20 ستمبر آیا نہیں، 20 ستمبر سے حکومت نے جو ہے سہولت دی ہے کہ 100 کے اندر اجتماعات کر سکتے ہیں. اس لیے آج کا محفل کا اعلان نہیں کیا گیا، عمومی طور پہ اعلان نہیں کیا گیا. چند ساتھیوں کو فون کر کے بلا لیا گیا، بہت مختصر، تاکہ سلسلہ شروع تو ہو جائے. البتہ یہ جو بیان ہے آن لائن یہ چلا جائے گا تو ساتھیوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اسی بیان میں کہہ دیں گے کہ اگلے 15 دن کے بعد سے مجلس شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک مدت کے بعد پھر سے مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. یہ دین جو اللہ کا دین ہے، اس دین کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ اکیلے اس دین پر چل نہیں سکتے، جم نہیں سکتے، اس دین کا مزہ نہیں آئے گا. یہ مل کے چلنے کا دین ہے. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو. جیسے رسہ کشی جب چلتی ہے نا تو پوری ٹیم مل کر ایک طرف کھینچتی ہے، پوری ٹیم ایک جان ہو جانا چاہیے تو دوسری ٹیم سے جیتیں گے. کوئی ایک آدمی کھینچ رہا ہے، دو کھینچ رہے ہیں، باقی نہیں کھینچ رہے ہیں، اور کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، تو وہ ٹیم ہار جائے گی. تو شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، ہر چیز جو ہے دوسرے رخ پہ کھینچ رہی ہے. اب دین کی راہ پہ چلنا ہے تو پوری ایک جماعت چاہیے، ایک بڑا گروہ چاہیے. وہ سب مل جل کر ایک دوسرے کو ماحول فراہم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ہمت دلاتے ہوئے، ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہوئے، ایک دوسرے کو محبت دیتے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تب چلنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے چھوٹے دیہات میں، ایسی جگہ پر مت رہو جہاں پر اور کوئی مسلمان نہیں. جنگل میں ایسا چھوٹا گاؤں ہے کہ جہاں پر 2 ہی مسلمان ہیں، 3 ہی مسلمان ہیں. فرمایا ایسی جگہ پہ مت رہو، دل سخت ہو جائے گا. ایسی جگہ پر رہو کہ وہاں پر ایک مسجد قائم ہو سکے، چل سکے. جہاں مسلمان بسیں گے وہاں بیچ میں، جیسے جسم میں دل رہتا ہے، بیچ میں مسجد ہونا ہے. اب ایک مسجد کا نظام قائم ہونے کے لیے ایک امام رہنا پڑے گا، ایک مؤذن رہنا پڑے گا، اور بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظم ہونا پڑے گا. وہاں مسجد رہے گی تو کچھ کرنٹ کا بل آئے گا، پانی کا بل آئے گا. اتنا پورا خرچ کرنے کے لیے وہاں کچھ مکانات ہونے چاہیے، 10-15. ایک ہی مکان والا تو یہ سب سنبھال نہیں سکتا. تو جہاں مسجد کا حکم ہے تو وہاں فوراً ایک جماعت چاہیے، ایک گروپ چاہیے مسجد کو مینٹین کرنے.
تو فرمایا جہاں مسجد نہ ہو وہاں پر قیام مت کرو، کیوں؟ وہاں اجتماعی ماحول دین پہ چلنے کا نہیں ملے گا، دل سخت ہو جائے گا، ایمان نکل جائے گا۔ مسجد ہے، مسجد کا ماحول آپ نے قائم کر دیا، روزانہ اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، دین کی مسجد بولتے وہ دین کا مرکز ہے، وہاں دین کا کام ہوتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مسجد ہے، مسجد کا مطلب ہے وہاں مسلسل کام ہوتا رہتا ہے۔ تو محفلیں دین کی یہ ہمارے لیے زندگی ہے، زندگی، ورنہ موت، سستی آ جاتی ہے۔ آپ نے خود اتنا جو لاک ڈاؤن لمبا گزرا اس میں آپ نے دل کی کیفیت دیکھی ہوگی، دل بجھ جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے کو جی نہیں بولتا، جب دیکھو بس فون اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دین پہ چلنے کی طاقت جو ہے آدمی کی کمزور پڑ جاتی ہے۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے رہتے ہیں جو جن کا دل اتنا مضبوط ذکر اور فکر سے، تقوی سے اتنا دل مضبوط ہو گیا کہ ان کو اجتماعیت کی ضرورت اتنی نہ رہو، لیکن عام انسان کو اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کو نماز تنہائی میں پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، مسجد قائم کرو، نماز قائم کرو، سب مل کے دین قائم کرو۔ تو بہرحال ایک مدت کے بعد جو ہے ہم کو یہ دل کو زندہ کرنے والی محفل پھر سے آباد کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ان محفلوں کا جو مقصد ہے پھر سے اس کو تازہ کریں۔ اپنا مقصد زندگی ایسی چیز ہے اس کو بار بار تازہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ بیان سن لیا ایک موضوع پہ، پھر وہ موضوع پہ کبھی بیان ہی مت کرو، تو یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ جو ہے غذا ہے، یہ غذا بار بار لی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں رکھا، اس کو 40 مرتبہ تو پڑھتا ہے ایک مومن، سنت فرض سب ملا کے۔ یہ کیا بار بار ہوئے؟ صبح میں سورہ فاتحہ پڑھ لی ہو گئی نا، ایک ہفتہ پہلے پڑھ کے اللہ میں سے ایک بات بول لی، پھر دوپہر میں وہی بات بولنا، پھر مغرب میں، ہر وقت میں اللہ سے وہی بات کرنا، نہیں، وہ غذا ہے۔ وہ غذا تو آدمی روز لینا، نہیں بھائی کل کھا لیا نا، آج کیا کھاتا نہیں ہو سکتا، صبح میں گیا تو دوپہر میں بھی کھائے گا، پھر شام میں بھی کھائے گا، جیسے جہاں علاقے کا۔ تو مقصد ایسی چیز ہے جس کو بار بار مذاکرہ کرنا پڑتا ہے۔ کس رشتے سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا آپس میں تعلق کس بیس پہ ہے، پہلے سے بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے اپنا سچا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پوری کائنات کے پیچھے اصل طاقت ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس اللہ سے ہم پل پل جی رہے ہیں، جس اللہ کے ذریعے سے ہی اس زندگی کے پورے کام ہوتے ہیں، اور پھر پلٹ کے جس اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جو اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، وہ ایک ہی سچائی ہے، باقی سب باطل ہی ہے، اللہ ہی ایک ہے، باقی کچھ ہے نہیں، نظر آ رہا ہے، اتنا حقیر ہے باقی۔ تو ہر طرف جس کے جلوے ہے، ہر طرف جس کی طاقت ہے، ہر طرف جس کا نور ہے، ہر طرف جس کی قدرت ہے، اس اکیلے ہی کی حکومت ہے، اس سے سچے انداز میں جڑ جائیں، یعنی کہ اللہ ہے بھی بول رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے باغیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھول کر رہنے والوں کی زندگی گزار رہا ہے، ایسا نہیں، سچا تعلق، اس کے لیے ہمارا یہ رشتہ ہے۔ وہ ایک سچا تعلق بن جائے گا تو دنیا اور آخرت کے سارے کام بن جائیں گے، سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، سارے غم ختم ہو جائیں گے، اللہ کا اور ہمارا سچا تعلق قائم۔ وہ سچا تعلق کس چیز سے قائم رہتا ہے؟ یعنی کچھ پوائنٹس ہمیشہ ترتیب سے ذہن میں رہنا چاہیے، اس کو کبھی آدمی بھول نہ سکے۔ جیسے آدمی کو پکا یاد رہتا ہے یہ ہمارے ابو ہے، ابو کو بھول گیا اگر بھول سکتا، یہ ابو ہے، یہ امی ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، جیسا پکا یاد رہتا نا، تو یہ کچھ ٹاپک ہم لوگوں کو پکے یاد رہنا چاہیے جو ہماری زندگی کی بناؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا تعلق جو بنتا ہے
وہ دل بننے سے بنتا ہے. انسان اچھا جو بنتا ہے، کیریکٹر جو اچھے آتے ہیں، سکون جو زندگی میں آتا ہے، اور اللہ سے سچا تعلق بنتا ہے، کب بنتا ہے؟ جب دل بنتا ہے تو بنتا ہے. دل اگر بگڑ گیا تو پھر اللہ سے تعلق نہیں بنتا، اور ہر چیز میں پھر بگاڑ آ جاتا ہے، دل نہیں بنتا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر سنور گیا تو سب سنور جائے گا، اور اگر وہ ٹکڑا سنورا نہیں تو پھر سب بگڑ جائے گا. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. تو ہمارا آپس میں تعلق ہے اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور یہ چیز حاصل ہوگی دل کو دل بنانے سے. اور دل کیسے بنتا ہے؟ یاد الہی سے بنتا ہے. دل جذبات کے سینٹر کا نام ہے، جہاں محبت رہتی ہے، جہاں نفرت رہتی ہے، جذبات کے سینٹر کا نام. تو ہمارے جذبات اللہ کے لیے ہو جائے کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے پہلے بھی ایک قدم کیا ہے کہ اللہ کو معرفت ہو. پہلے اللہ کی صفات کا، اللہ کی خوبیوں کا علم ہو، ان خوبیوں کو جانتے ہوئے پیار سے اس کو یاد کرنا. جب اللہ کی صفات کو نہیں جانیں گے تو یاد کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ اللہ سامنے نہیں ہے نا. تو اللہ کا ایک اچھا تعارف چاہیے پہلے، ایسا تعارف کہ اللہ سے پیار ہو جائے، اتنا ہم جانیں اللہ کو، اس کے ساتھ پھر دھیان کریں. اللہ کی معرفت کے ساتھ ذکر ہونا، بغیر معرفت کے ذکر. دنیا کی کتنی قومیں ہیں بہت ذکر کر رہی ہیں اللہ کا، مگر اللہ کو ہی نہیں پہچانتے ہو. اپنے حساب سے ایک اللہ کا غلط تصور ہے، پھر وہ غلط تصور لے کے یاد کرتے جا رہے، ملے گا کچھ نہیں. پھر راستہ معلوم ہے تو منزل تک پہنچیں گے نا. راستہ ہی نہیں معلوم ہے، چلتے جا رہے تو ادھر جا رہے ادھر جا رہے تو تھوڑی ملتا. منزل معلوم ہو پھر چلیں گے تو ملے گا. اللہ کا علم ہو، معرفت ہو، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر. تو اللہ کی معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے ان محفلوں سے، ان مذاکروں سے، اور پھر ذکر روزانہ اپنی محنت کو جاری کر کے اپنے کو ذاکر بنا. تو جو دل بنتا ہے وہ اللہ کی معرفت والی یاد سے بنتا ہے، پر وہ یاد کثرت سے ہو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جواب میں اللہ تعالیٰ ہم کو جب یاد کرتے ہیں، یعنی جب توجہ اللہ کرتے ہیں تو ایک نور آتا ہے. وہ نور ہمارے دل کی غذا ہے. وہ منظرات جو آتے ہیں اس سے ہمارا دل زندہ رہتا ہے. تو اللہ فرمائے تم مجھے یاد کرو، جواب میں یاد کروں گا. میرا جو نور آئے گا رحمت کا، پھر تمہارا دل زندہ رہے گا. ہم یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے. یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے. دل کو آباد کرنے کا، اس کو غذا پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کھیتی لگے، نیکی کی، سکون کی، روحانی لذت کی کھیتی اس میں لگے. اس کے واسطے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت کی بارش چاہیے. اور اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ ادھر سے ہم یاد کریں، ادھر سے وہ یاد کریں. ہم یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے. یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے. ہم یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے. یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے. مگر اس میں بھی پھر ایک راز چھپا ہوا ہے. اسٹارٹنگ میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ذکر شروع کرتے ہیں
اس کے بعد اللہ کی توفیق سے دل میں ایک مٹھاس اور نور آنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد گناہ کرتے ہیں، اللہ کو پہچان کے یاد بھی کیا، ذکر کا نور بھی آیا، پھر اس کے بعد لہو و لعب میں پڑ گئے، گندی چیزیں دیکھنے لگے، گندی چیزیں سننے لگے، گندی باتیں سوچنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، پھر بیٹھ کے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو ذکر کی توفیق نہیں ملتی رہتی، دل میں کریں گے، آج سے کریں گے، کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ترسوں سے کریں گے مگر توفیق نہیں ملتی رہتی، بیٹھے تو دل نہیں لگتا۔ تو اس کا بھی راز اللہ والے کیا بولتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بندہ اسٹارٹ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں پہلے اللہ یاد کرنا پڑتا بندے کو، تب بندہ یاد کر سکتا۔ اسٹارٹنگ ادھر سے ہوتی ہے۔ اب ہم نے گناہ کر کے ان کو ناراض کر دیا، وہ یاد کیسا کریں گے؟ جب وہ یاد نہیں کریں گے تو ادھر ہم یاد نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم سے تہجد نہیں ہو پا رہی ہے، بہت دن سے کوشش کر رہے تہجد نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کو اللہ کے نیک بندے کیسا جواب دیتے؟ نہیں، یہ تمہارا جملہ صحیح نہیں ہے، میں تہجد نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھ سک رہا ہوں جو بول رہے نا، یہ تمہارا جملہ غلط ہے۔ اصل جملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت تہجد کے وقت دیکھنا نہیں چاہ رہے، اس وقت اللہ تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، ادھر سامنے اب یہ یہاں سے کرسی ہٹا، وہاں بیٹھے، فین بالکل صحیح جگہ ملی، آپ کا فین چھوٹ گیا مگر، اور تھوڑا ادھر آئے تو فین ملتا، فین کے دائرے میں آتے آپ۔ ہاں، تو ہم سے اگر نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ ہماری صورت دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم ذکر کریں گے تو پھر ان کو ہمارا ذکر کرنا پڑے گا، محبت سے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ محبت سے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اللہ ذکر کی توفیق نہیں دیتا۔ بولتے کہ تہجد میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، یہ تمہارا جملہ صحیح نہیں ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ وہ اپنے خاص بندوں سے ملاقات کے لیے وہ وقت رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنے لوگوں کی محفل میں اللہ تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس واسطے فرشتے آ کے تھپک کے سلا دیتے، سو جا تو بھی اٹھ مت، تہجد میں نظر نہ آئے، یہ اللہ کے خاص ملاقاتوں کا وقت ہے، تو وہاں کا اٹھ کے جانا۔ اور بولتے کہ جو دن اپنا صحیح گزارے گا اس کی رات اچھی گزرے گی، دن میں گناہ مت کرو تو رات کی تہجد ملے گی۔ تو یہ ذکر ایک تو کیا ہے؟ ذکر اللہ کو متوجہ کرتا ہے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، مگر اس کے پیچھے اور ایک کیا ہے؟ جب آپ ذکر شروع کر دیے تو اور ایک اصول آ جاتا وہاں، گناہ کرتے جائیں گے، ارادہ کر کے کرتے جائیں گے، پالیسی بنا کے کرتے جائیں گے، شرمندگی نہیں رہے گی وہ گناہ پہ، توبہ نہیں کرتے جائیں گے تو اللہ سلب کر لیں گے، تو پھر اللہ تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہیں گے تو تم کو ذکر کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت جا کے دنیا میں ہر جگہ زمین آسمان پہ جا کے محبت جا کے ایک اعلان کر کے آئی کہ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ توبہ کریں گے، دعا کریں گے، ذکر کریں گے، جس کو یاد آ رہی اللہ کی، وہ کس کو یاد؟ جس کو یار نے یاد کیا اس کو یہاں یاد کی توفیق ملے۔ محبت کا دستور ہے، پہلے وہ یاد کرے گا تو پھر تم یاد کرو۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ اس واسطے اب ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ہے یہاں بیٹھے ہوئے اور بھی بہت بے شمار ساتھی جو ذکر شروع کر کے پھر رکے ہوئے ہیں، یا ذکر میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، یا ذکر کی کیفیات سے محروم ہو رہے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سے قریب کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس واسطے ذکر کی توفیق نہیں دے رہے ہیں، آگے کے مقامات نہیں کھل رہے، ہم پہ اٹک گئے، ہم رک گئے، اللہ ہم سے آگے بڑھانا نہیں چاہتا۔ تو اب کیا کرنا؟ اللہ ہی کو منانا پڑے گا، اپنے کہاں گناہ ہے دیکھنا پڑے گا،
وہ گناہ کی توبہ کرتے رہنا پڑے گا. گناہ کوئی نہیں چھوڑ سک رہے تو چھوڑنے کا ارادہ تو رکھنا پڑے گا. بولتے رہنا پڑے گا, توبہ کرتے رہنا پڑے گا. توبہ کرتے رہیں گے, اللہ معاف کرتے رہیں گے, توفیق دیں گے. پھر غلطی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ منہ پھیر لے گا, پھر توبہ. گناہوں کی عادت بننے نہ دیں. تو محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اور کیا ہوتا ہے, ذکر سے اتنا اللہ سے قرب الہی ہو جاتا ہے ذکر کرتے کرتے, پھر ہم جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسا کرنا شروع کرتے ہیں. اتنی بہترین چیز ہے. انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں. اور فرمایا اللہ کی خاص معیت حاصل ہو جاتی ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے, رگے جان سے قریب ہے, کافر کے ساتھ بھی ہے, مگر وہ رضا والی معیت نہیں ہے. پولیس والا ہے, پکڑنے کے واسطے آیا, تو میں تمہارے ساتھ ہوں بولتا, کیا میں دیکھ رہا ہوں میں پکڑنے آیا ہوں بولتا. اور جس کی حفاظت کے لیے, جس کی محبت کے ساتھ ہے, وہ بولتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ پریشان مت ہوئے. ساتھ ہونا الگ ہے, نگرانی کرنا اور کنٹرول کرنا الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا ہی اس کے ساتھ, محبت کے ساتھ جب کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ ہے ساتھ اللہ کا. وہ ساتھ کس کو ملتا ہے؟ ذکر کرنے والوں کو ملتا ہے. انا معہ اذا ذکرنی, اتنی پیاری چیز ہے. فرما رہے میرا بندہ اکیلے میں دل میں مجھے یاد کرے گا, میں بھی دل میں یاد کروں گا اس کو. اور میرا بندہ محفلوں میں میرا ذکر کرے گا, میری عظمت بیان کرے گا, لوگوں کو میری طرف بلائے گا, میری صفات بیان کرے گا, محفلوں میں میرا چرچا کرے گا, تو میں بھی فرشتوں میں, جو میری اونچی محفلیں ہیں اس میں فرشتے کا ذکر کروں. ارے میرا وہ بندہ بہت اچھا ہے, جو آج فلاں جگہ میری تعریف کیا, آج فلاں جگہ, میں بھی تمہارا وہاں ذکر کروں. فی ملئ خیر منہ, تمہارے محفلوں سے بھی اسٹینڈرڈ جو محفل ہے وہاں میں تمہارا ذکر کروں گا. اتنی پیاری چیز ہے یہ ون وے نہیں ہے یہ کہ ہم ہی محبت کرتے جا رہے ہیں, ہم ہی دیوانے کی طرح اللہ اللہ بولتے جا رہے ہیں, ادھر سے وہ دیکھ ہی نہیں رہے, ہم کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں, ہماری کوئی ویلو ہی نہیں ہے. ایسا نہیں بولتے اللہ تعالیٰ. نہیں, میں بہت قدردان ہوں. تم جس لیول پہ مجھے یاد کرو گے اس لیول پہ میں تم کو یاد کروں گا, تم کو عزت دوں گا. اکیلے کر رہے تو میں بھی اکیلے, محفلوں میں کر رہے تو مشکل سے مشکل حالات میں کر رہے ہو, تو پھر اسی کے حساب سے میں تمہاری عزت بڑھاؤں گا اپنے منہ. تو یہ جو ذکر ہے یہ اللہ کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ ہمیں یاد فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اور کیا فرمایا مشہور بخاری سے, وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَانٍ, میں کوئی پتھر کا خدا نہیں ہوں, میں زندہ رہوں, اور میں کوئی ناقدرہ رب نہیں ہوں, بہت قدردان محبت والا ہوں. تم میری طرف ایک بالش چل کے آگے آؤ گے نا, میں ایک گز آ جاؤں گا آگے اللہ تمہارے. اور تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں 2 ہاتھ آؤں گا. اور اگر تم پیدل رفتار سے آؤ گے, چلتے چلتے آؤ گے, تو میں بھاگتے بھاگتے آؤں گا. ان اتانی ہر ولطن اتیتہ, ان اتانی یمشی اتیتہ ہر ولطن, بندہ پیدل چال سے چلتا ہے میری طرف بھی بڑھنا شروع کر تو میں بھاگ کے آتا ہوں. میرے بندے تو آ رہا کیا. اب چھوٹا بچہ چلنے نہیں آتا, اس کو اللہ اللہ چلنے کی کوشش کرتے رہتا, ابو بلائے تو آؤ آؤ بیٹا آؤ, تو نے آہستہ چلنے کی کوشش کرتا. اب وہ گر جانے کا اس کو مان لیتا. ابو کیا کرتے, بھاگ کے آگے پکڑ لیتے اس کو. تو اللہ فرما رہے تم پیدل چل کے آؤ نا, میں بھاگ کے آؤں گا. یعنی یہ اتنا افضل عمل ہے اللہ کو یاد کرنا. کس طرح سے اللہ اس کی قدر کر رہے ہیں. آسان عمل ہے. اللہ بولنا کتنا مشکل ہے, کیا ایک چٹان اٹھانے کی طرح سے ہے.
یا کڑوا جو ہے سگریٹ پینے کے ویسا آئے گا، شراب کا کڑوا گھونٹ پیے ویسا آئے گا؟ ایک نام اللہ کا لے رہے پیار سے، تولہ بھر زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ زبان کی بھی شرط نہیں لگاتے، دل میں بھی بولو گے میں جواب دوں گا، ادھر سے میں جواب دوں گا، کوئی پابندی نہیں، کھڑے کے ہی بولو، بیٹھے کے ہی بولو، باوضو ہو کے ہی بولو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام جس حالت میں ہے، جہاں ہے، جب چاہے تم لو، میں فوراً لبیک کہوں گا، بولتے اللہ، میں متوجہ ہو جاؤں۔ تو کس کس طرح سے ہمارے نبی نے ذکر کی عظمت بیان کی ہے، یہ چیزیں کاغذر ہے نا۔ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے بازو آگے بیٹھ جاتا ہوں، بول رہے جلیس جو ہے ساتھ ساتھ رہنے والا کو بولتے، ایسا پکا دوست جو جب دیکھو محفلیں جن سے چلتے رہتے، جو اپنی محفل کے دوست، ہم نوالا ہم پیالہ، اس کو جلیس بولتے ہیں، جو ساتھ بیٹھے، جلسہ کے معنی بیٹھنا۔ تو جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے بازو آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اللہ کی اپنی ایک شان ہے، ہمارے حساب سے بولنے کا انداز۔ تو حکایتوں میں کیا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہتے تھے، تو کبھی کبھی لاڑ کی گفتگو بھی ہو جاتی تھی، لاڑ پیار کے انداز کی۔ ان کو بڑی آرزو تھی، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنا دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تو سامنے آ جائیے، کبھی تو آپ اپنا دیدار کرا دیجئے، کبھی اپنا جلوہ دکھا دیجئے، پوچھتے رہتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ اچھا اگر میں آ کے تمہارے گھر میں رہنے لگوں تو کیسا رہے گا؟ وہ تو خالی ایک جھلک دیکھنے کی مدتوں سے دعا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ تمہارے گھر میں آ کے رہ جاؤں کیا؟ تمہارے ساتھی کیا ہے بولو، آ جاؤں تمہارے گھر میں آ کے رہوں کیا؟ اب وجد میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام، بہت خوش ہو گئے، یا اللہ آپ میرے گھر میں آئیں گے، گھر میں میرے ساتھ رہیں گے، پھر تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر تو میری خوشیوں کا کوئی عالم، ہمارے گھر میں آ کے رہیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جو بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس انا جلیس من ذکرنی، میں وہاں آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں وہاں جلیس بازو آگے بیٹھنے والے کو بولتے، انہیں اللہ کی خاص معیت حاصل ہو جاتی۔ انا جلیس من ذکرنی، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یہاں دکھا نہیں سکتے، دکھائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ قریب تو ہوتے ہیں، خصوصی توجہ تو دیتے ہیں، مگر اگر وہ ہم کو دکھنے لگیں، اس لیول پہ آ جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی نا۔ 0 وولٹیج کے بلب کے اندر کئی لاکھ اگر کرنٹ آپ بھیجیں گے تو وہ بلب رہے گا کیا؟ اللہ کا نور بہت بڑا ہے، اگر یہاں ظاہر ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے آگے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو سامنے سے ہٹائیں گے، لوین کشفت سبحات وجہی منتہا الیہ البصر، چہرے کے سامنے سے اگر پردے ہٹا دیں گے تو جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے سب چیز جل کے فنا ہو جائے گی چہرے کے نور سے۔ تو اگر اللہ یہاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اتنی ظاہر ہو ہی نہیں سکتے، اس دنیا میں طاقت نہیں ہوتی، مگر اللہ قریب ہوتے ہیں۔ اور جو ابھارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث ہے، بار بار سنی کہ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، فرمایا جو اللہ کو ذکر کرنے والا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، یہ دونوں میں کیسا ہے، فرق کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ بولے کہ ایک زندہ آدمی ہے، ایک لاش پڑی ہوئی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک لاش ہے، نہ بول سکتی، نہ دیکھ سکتی، نہ کوئی فائدہ دے سکتی، کوئی نقصان کر سکتی، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتی، کوئی آئے مارے کاٹے چیر چیر کے پھینک دے، کتے آ کے کھاتے رہے تو لاش کچھ بھی نہیں کر سکتی اپنا۔
تو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ لاش ہے، وہ بے سہارا ہے، وہ بے بس ہے، وہ بے صلاحیت ہے، وہ بے فائدہ ہے، وہ کیونکہ وہ مردہ ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر والا ہے وہ زندہ ہے۔ زندہ کو اٹھا کے اس کا ناک کاٹ سکتے، ہاتھ کاٹ سکتے، اس کو تھپڑ مار سکتے، ذرا بھی کچھ کریں گے تو وہ زندہ ہنسے گا، بولے گا، فائدہ پہنچائے گا، آپ کی مدد کو آئے گا، ہر چیز کرے گا زندہ۔ ذکر والا زندہ ہے، اور جو بھی ذکر نہیں کرتا وہ انسان مردہ ہے۔ یعنی ایک تو وہ روح ہے جو جانوروں میں ہے، وہ روح تو اس کے اندر ہے، لیکن وہ جو انسان میں اللہ کی جو پھونک ہے وہ اصل انسانی روح، وہ اس کی سو گئی جو ذکر نہیں کرتا۔ اور ترغیب دلائی اللہ نے قرآن پاک میں کہ میرے بندو، تم کو ہمیشہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، ہزار طریقے سے کماتے ہو، ہزار چیزیں کھاتے ہو، کیوں کرتے ہو یہ سب؟ خوشی کے لیے، دل کے سکون کے لیے نا، دل آسودہ ہو جائے۔ پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد بہت بھوک لگی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی، اس کے بعد اچھا کھانا پیٹ بھر کھانے کے بعد جو کیفیت آتی ہے، سکون کی کیفیت، وہ ہے آسودگی، اس کو بولتے ہیں آسودہ ہونا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ سارے کاروبار کر کے آسودگی چاہتے ہو نا؟ تو اللہ نے فرمایا آسودگی کہاں ملے گی میں بتاؤں؟ میرا ذکر کرو، پھر وہ مزہ آئے گا، اطمینان وہی ملے گا۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا، سب کوئی حاجت نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے، آنکھ بند کر کے آدمی مزہ لے رہا ہے، وہ کیفیت، مزے کی کیفیت اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں آئے گا۔ روح کا مزہ، یہ تو پیٹ کا جسم کا مزہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تمہارے اندر کی جو اصل روح ہے اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو آسودگی ہے، اس کا جو سکون ہے، فرما رہے وہ میری یاد میں نے رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، دل اطمینان پاتے ہیں، آسودگی پاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اب وہ کون سا آدمی جو نیا نیا ذکر کر رہا ہے، اس کو نہیں، اس کو تو جو ہے اس کا برتن ہی گندا ہے، تو اس کو ابھی ذکر کا نور نہیں ملا، اس کو ابھی اس کا دل پاک نہیں ہوا، تو اس کو ذکر غذا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ذکر اطمینان قلب ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو ذکر کرتے کرتے جس کا میل چھٹ گیا اس کو ملے گا پھر ذکر کا مزہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ سکون ڈھونڈتے ہو، تو سکون تم کو کہاں ملے گا بتائیں؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ خوب دنیا کما رہے، گاڑیاں خرید رہے، بینکوں میں پیسہ، پلاٹاں ولانا سب کرے، نہ دولت سے، نہ دنیا جمانے سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے۔ بہترین گھر بنائے، بہت بڑا گھر، اور پھر بہت اس میں اچھا فرنیچر بھر دیے، انہیں اس سے سکون نہیں ملے گا۔ کتنے ہیں جن کے گھر کروڑوں کے ہیں مگر اسی میں خودکشی لے کے کر کے مر رہے ہیں۔ کروڑوں کا گھر ہے، مالک بنائے اس کو، ہر اچھی چیز گھر میں لگائے، مگر خودکشی کرتے، سکون نہیں ہے، گھر ہے مگر نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کس کس طرح سے اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہم کو ابھارا ہے۔ دیکھو زندگی کا اصل کام ہے، سمجھو دیوان ہو، اللہ کو یاد کرو۔ اور پریشانی کا راز کیا ہے؟ بیوی سے پریشان، بچوں سے پریشان، اماں سے پریشان، باوا سے پریشان، کاروبار سے پریشان، صحت سے پریشان۔ یہ ساری پریشانیوں کی جڑ کیا ہے؟ تو وہ فرما رہے میرا ذکر چھوڑنے سے سب ہوتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، من اعرض عن ذکری، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، جب دیکھو دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے، دنیا کے ہی منصوبے کر رہا ہے، دنیا کی تدبیریں کر رہا ہے،
لوگوں میں مقبول ہونے کے واسطے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، محلے والوں کو سب کو اپنا تائیدی بنانے کے واسطے 1000 قسم کے ناٹک کر رہا ہے، مگر پھر بھی وہاں سے ایک ایسا جملہ سننے کو ملتا دل کٹ جاتا، جس کو معمولی سمجھتے تھے ویسا آدمی ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ کیا کیا آدمی کرتا ہے، لیکن جو ہے اس کو تلخی ملتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی میرے ذکر سے اپنا منہ موڑ لے گا اور چیزوں میں لگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ضرور اس کی زندگی الجھن والی ہو جائے گی، الجھنوں والی زندگی۔ ناک میں مرغی کے پر آدھا ادھر آدھا ادھر، جب مرغیاں پالتے تھے جو لوگ بولو کہ جو کھڑک مرغی ہو جاتی تھی، انڈے پہ بیٹھنے کی جو مرغی ہے، تو اس کی پھرتی ختم ہو جاتی تھی، جب دیکھو بیٹھی ہوئی ہے، جب دیکھو بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب انڈے گھنٹے ہو گئے، سب نکال کے پھینک دیے، اب مرغی چلنے کو نہ پھرنے کو، وہی جب دیکھو بیٹھ کے رہے۔ تو ہم لوگ مرغی والے کیا کرتے تھے، ارے اب اس کی یہ سستی کاہلی کیسا چلے جانا، تو اس کے ناک میں ایک پر چبا دیتے تھے، ہوگا اس کا پر لے کے ناک میں چبا دی، نہیں تو کیا کرتے تھے، سگریٹ کی ڈبی رہتی نا، اس کو پھاڑ کے اس کی گردن میں گھس آ دیتے تھے، منڈی باہر نکال دیتے، اب وہ یہاں آ کے سگریٹ کی ڈبی جو ہے وہ اٹک کے رہتی تھی، اب انہیں پیچھے ہٹتی تھی، گلا جب دبتا تھا تو پیچھے ہٹ رہی اور پیچھے ہٹ رہی اور پیچھے، سامنے ہٹو پیچھے ہٹو، وہ جاتا کیا ہو، گلے میں اٹکا دیا اس کو، تو وہ ناک میں جو پر ہے اس کو ہی چبا دیا، تو یوں 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 کرو، نکلتا نہیں وہ، تو اس کی پوری سستی فرار ہو جاتی۔ شاعر جو ہے نوشاول کے ساتھ ایک بڈھا، نام دلہا اس کا، شاعر کا لقب، بنگلور کا، تو اس کے شعر کا ٹکڑا ہے، ناک میں مرغی کے پر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، ایسے آدمی کی زندگی کو مرغی کا پر بنائے ہو، سب رہتا، بیوی بچے نوکری جائیداد سب رہتی، مگر یوں یوں کرتا رہتا، پریشان پریشان۔ جیسے بفے سسٹم میں کھانا گرم رہنا بول کے کیا کرتے ہیں بڑی ہوٹلوں والے، نیچے موم بتیاں لگائے تھے، اب باہر اے سی چل رہا ہوٹل میں، مگر نیچے موم بتی جل رہی، اب جس کے نیچے پیندے کے نیچے موم بتی لگائے تو سکون سے رہتا، گرمی چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں کہ اچھا اطراف سب اے سیاں پورے لگا لو لاکھوں کے، میں ایک چھوٹی 1 روپے کی موم بتی نیچے لگایا تو اب ناچتے رہو بیٹا۔ تو اللہ فرما رہے قرآن میں، مجھے بھولنے کی سزا یہ ہے کہ سب کچھ پا کر بھی محروم ہو جاؤ گے، زندگی کا سکون چھین لو گے، بے چین بے چین بے چین بے چین۔ ہمارے پیر صاحب واقعات میں اپنے بیان کیے ہیں کہ ایک دن رات میں 3 ساڑھے 3 بجے فون آیا، گھنٹی بجتے جا رہی ہے، فون ہولا ہوں گا، رات کے 3:30 بجے، وہ بڑی عمر کے لوگوں کو، بڑے درجے کے لوگوں کو ٹائم کرنے کا وقت ہے کیا، فون کرنے کا وقت ہے، فون کرنے کا ٹائم نہیں ہو، رات کے 3 بجے سے 3:30 بجے فون کرتے، اب گھنٹی بجی بار بار، اب اٹھا گھنٹی اٹھائے تو سامنے جو فون کرنے والا پھٹ پھٹ کے رو رہا، کیا ہے بھائی، وہ تو بولنے نہیں آ رہا، پھٹ پھٹ کے رو رہا، بتائیے بتائیے کیا بات، پھر رو رہا۔ تو بڑی مشکل سے جو ہے سانس کنٹرول کر کے پھر اس نے بولنا شروع کیا، اتنا پھٹ پھٹ کے رو رہا ہے، اتنا پریشان ہو رہا، رات کے 3:30 بجے تک جاگ کے رو رہا، اور اتنا بے چین ہو گیا کہ ان کو دوسروں کو فون کر کے ڈسٹرب کر کے رو رہا، پوچھے تو کنٹرول نہیں آ رہا اپنے اوپر۔ تو کیا ہو گیا بولے تو کل میری 35ویں انڈسٹری کا افتتاح ہو رہا ہے، 35ویں کارخانے کا افتتاح ہے میرا، اور اس کے کچھ پریشانیاں بتا کے اس سے میرے کو نیند نہیں آ رہی، بہت دکھ ہو رہا میرے کو، رونا آ رہا ہے، اس واسطے رہا، یعنی پہلے سے جو ہے اس کے
34 فیکٹریز ہے اس کی، 35ویں فیکٹری کے واسطے اتنا بے چین کہ رات کے خود اپنی رات خراب کر لیا، بات کرے تو رونا آ رہا۔ تو اب وہ 35 فیکٹریاں کیا کام کے بھائی؟ وہ غریب بچہ ہے جس کے پاس جو ہے ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں ہے، مرچی روٹی کھا کے مستوس ہو گیا ہوگا، کل جائیں گے کمائیں گے کھائیں گے، وہ رہا ہے وہ سکون والا۔ اب اتنا سب رکھ لے کے بھی وہ نیند چلی ہوئی۔ تو نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھین لوں گا مجھے بھول کے تم گھر میں بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہ رہے ہو، بیوی کے ساتھ خوش رہنا چاہ رہے ہو، آ جائے گا خزیہ 1-2 دن میں، کچھ بھی اصل سکون چلا جائے گا۔ اچھا کتنے لوگ ایسے رہتے ہیں مست ڈریسنگ کرتے رہتے ہیں، دعوتوں میں دیکھو تو ایسا لائٹنگ میں خوش ملتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے بہت خوش قسمت انسان ہیں، اتنا ہنس رہے، اتنا بول رہے، کیا کیا کہ لگا لے کے آتے تو منہ بھی دے ان کا چہرہ وہ ٹماٹر کے ویسا چمکتے رہتا، دیکھنے میں بھی بہت ہینڈسم خوبصورت دکھتے رہتے، خوشحال، مگر تنہائی میں کبھی ملو تو روتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ دکھاوے کا ہنسنا ہنستے رہتے ہیں، ان کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے، زندگی مصنوعی ہو جاتی ہے، جب تک وہ ہنستے ہی رہتے ہیں مگر اندر سے تکلیف میں رہتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے نہیں کہ دنیا کی جو سب سے زیادہ ہنسانے والے جو لوگ گزرے ہیں، ڈراموں میں ہنسانے والے یا رائٹنگز میں ہنسانے والے لوگ گزرے ہیں، ان کی لائف آپ پڑھ کے دیکھیے تو وہ سب سے زیادہ غمگین لوگ تھے، پرسنل لائف میں بہت بڑے بڑے زخم کھائے ہوئے لوگ تھے، لیکن جب دیکھو پبلک کو ہنساتے رہتے تھے۔ تو آئیے ظاہری لوگوں کا ہنسنا دیکھ کے آپ خوش قسمت مت سمجھو، اندر سب کے موم بتی جل رہی ہے، اندر سے تکلیف میں۔ اب جو یورپ والوں کی جو میوزک ہے، یورپ امریکہ والوں، وہ کیسے کیا آپ دیکھ نہیں سکتے، بڑے بڑے ڈریساں، وہ ناچنا جنگلی کو سکون رہتا، تو ان کی چیخیں، وہ ان کا ناچنا، وہ آ کے وہ سکون نہیں، اندر کی بے چینی نکالے، وہ اندر کا جو کرب ہے، جو گھر برباد ہو گیا، جو بیوی بھاگ گئی، جو شوہر 25 میں اٹکے ہے، جو بچے پر، تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرا پرابلم کیا ہے، اتنے پرابلم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سب دیوانے ایک جگہ جمع ہو کے چیخ رہے، تو چیخ میں چیخ، اگر ڈبل ایسا تو بجاتا، کیسے بجاتا، کوئی تم نہیں رہتی وہ میوزک کی، دھن 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 دھن، کوئی میوزک ہے کیا، ناچ رہے اس پہ، جدھر مسجد میں آیا سب مزہ ناچ رہے۔ ایک شاعر نے کہا، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، بظاہر یہ تہذیب ناچ رہی ہے، زبردست ہالز ہیں، زبردست پروگرام ہے، زبردست شادیاں ہیں، زبردست ناچ گانے ہیں، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے، حقیقت میں اندر کیا دکھ ہے جو نچا رہا ہے ان کو خود پتہ نہیں ہے دیوانوں۔ دنیا میں جو لوگ خوشی خوشی بول کے نام، وہ سب پاگل ہے، وہ بیٹوں کو پتا نہیں کہ یہ پاگل پن ہے ہمارے اوپر ہو گیا، وہ بھی نہیں معلوم، بیمار کو بیمار ہو پتا نہیں، پاگل کو معلوم رہتا کہ میں پاگل ہوں بول کے، میں پرائم منسٹر ہوں بولتا ہوں، تو پاگل نہیں، میں پرائم منسٹر ہوں۔ جو بھی اللہ کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں جو ہے بفے سسٹم کو ایسا بنا دوں گا، اس کی زندگی میں آنچ لگا دوں گا نیچے سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اندھا پیدا کروں گا۔ دنیا میں سچائیاں دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ سے جڑ کے رہنا عقل مندی، تم اللہ کو بھلا کر جیتے تھے، وہاں تم اندھے بن گئے تھے، روزانہ سورج نکل کے یاد دے رہا تھا کہ ایک اللہ ہے، دیکھو اس کو یاد رکھو، اتنی بڑی زمین تم کو یاد دلا رہی تھی، مگر تم آنکھ بن کے جی رہے تھے، میں نے آنکھ دی تھی، چلو آج میں تم کو اندھا پیدا کرتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا آپ نے، کوئی غلطی ہوگی کیا میں حساب رکھنے میں؟
کہ میرے کو اندھوں میں تھا سمجھ کے تو نہیں اٹھا دیا، یہاں بھی اندھا، میں تو وہاں تو خود کن تو بصیرہ، میں دنیا میں آنکھ والا تھا. اللہ فرمائے نا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، نہیں ایسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہے، میری نشانیاں تمہاری زندگی میں آئی تھی لیکن اس وقت میری نشانیوں کو آنکھوں سے تم نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے آج ہم نے تم کو نظر انداز کر دیا، اندھا بنا دیا. تو فرما رہے اللہ تعالیٰ ذکر کرو گے تو تسلی ملے گی، سکون ملے گا، دل کی آنکھ کھلے گی، دل روشن ہوگا، زندگی کا مزہ آئے گا، اللہ کی طاقتیں بازو آ کے بیٹھ جائیں گی، اللہ کی طاقتوں سے جیو گے، اللہ تمہارے سب کام کریں گے. اور اگر دنیا میں پڑھ کے چھوٹی مصیبتوں کو بولے کیا ذری پریشانی ہے، پریشان ہو، ہم لوگ مصیبتیں بھی اپنے کو سوار کر لیتے ہو، مصیبتیں بھی سوار نہیں کر لینا. اللہ کی یاد کے واسطے پریشانیاں سن لیتے بیٹھنے نہیں، وہاں پرانے غم یاد کر لے کے غمگین ہوتے رہتے ہیں، کتنے دن کا غم پالنے کی عادت رہتی. کچھ نہیں صاحب، جب کو جب بلا دینا، یاد رکھنے کی چیز ایک ہی اللہ، باقی چیزیں یاد رکھنے کی نہیں. یاد رکھے تو پھر سکون ہی دل میں ایسا ایک فوارے کی طرح سے خوشی نکلتے رہتی، خود اپنے اندر سے نکلتے رہتی، جنت روز ہر سیکنڈ. خوشیاں یہاں ہے، خوشیاں 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں، یہاں سے فوارے نکلتے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، تیرا نام لیتے تو نشہ آ جاتا. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. میرے نام کے ساتھ جیے تو یہ مزے ہی مزے. اس مزے کے سامنے 1 کروڑ کا ڈریس پہننے کا مزہ ہلکا ہے، سمجھے. کروڑ کی جو ہے ہیروں کی کار لے کے چلنے میں وہ مزہ نہیں ہے. سونے کا گھر بنا لیے، پورے سونے کے اوپر پلیٹاں لگا دیے گھر پہ، وہ گھر میں وہ مزہ نہیں ہے. کسی بڑی سی بڑی حیدرآبادی پکوان میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اللہ کے نام کے ساتھ جینے میں. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ. تو اتنا مزیدار عمل ہے یہ ذکر کا، اللہ سے جوڑ دیتا، اللہ کی پوری طاقت کو ہمارے ساتھ کر دیتا، پوری پریشانیاں بھگا دیتا، ہر وقت ایک خوشی کا چشمہ جاری کروا دیتا ہے، اطمینان دل کا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ تم کو پریشان کرنے کے لیے شیطان پیدا ہوا ہے، بہت زیادہ سے دشمن کسی نہ کسی طرح سے تم کو ڈسٹرب کر کے رکھنے میں اس کو مزہ آتا رہتا ہے. تمہاری بھی دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے، یہ اس کی رات دن کی فکر ہے، سکون چھین لینا. اور وہ سکون چھینتا کیسا ہے شیطان آ کے، وہ بھی سامنے سے آ کے ڈشم نہیں کرتا ہو، وہ بھی ہمارے خیال میں ہی آ کے، وہ بھی ہمارے دل میں آ کے ہی پوری کاروائی کرتا. اللہ کی طرف سے آنے والا نور بھی دل میں ہی آتا، اور شیطان پوری زندگی کو برباد کرنے کے واسطے جو آتا ہے وہ بھی وسوسوں کے راستے سے آتا ہے، ہمارے سوچ کو غلط کر دیتا، ہمارے دل کی فکروں کو بگاڑ دیتا. جب فکر بگڑ جاتی ہے تو پوری زندگی کے اندر فیل ہو جاتا ہے. شیطان بھی پھر وہی دل کے راستے سے آتا ہے، وہی سوچ کے راستے سے آتا ہے. تو اب اس شیطان کو جو آ کے پریشانی کرنے والے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اس سے بچے رہنے کا طریقہ ذکر ہی ہے. جو دل ذکر کی کیفیت میں ہے، شیطان اس میں اپنا سونڈ گھسا نہیں سکتا، غلط خیال اس میں ڈال نہیں سکتا. تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بچنے کا بھی ذریعہ ذکر ہی ہے. اور پھر درجہ اللہ کے پاس کتنا ملتا ہے، عمل بہت آسان ہے.
بھائی بولے کہ بھائی دن بھر مزدوری کرو وہ تو بہت مشکل ہے، روزے رکھو بھائی دن بھر وہ تو مشکل ہے، بھوکے رہو بولے تو، کوئی تکلیف دہ چیز کام لگا دیا گیا تو مشکل ہے۔ بیٹھے جگہ سکون سے ذکر کر رہا ہے، گدے پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے، اے سی میں بیٹھ کے کر سکتے، کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے، آسان عمل ہے، منہ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل سے بھی کر سکتے، آسان عمل ہے۔ تو ذہن میں کیا آتا کہ آسان عمل ہے، کیا اس کا بدلہ ملنے والا ہے؟ بیٹھے جگہ ذکر کر، اسے کام نہ دھام بولے، کوئی محنت نہیں، خالی ذکر کر رہا انہیں۔ ہم کو دیکھو کتنا مشکل کاروبار چلا رہے، کتنے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، پیسی پالیٹکس کو سنبھال رہے ہیں، کتنے بدماشوں کو ہم سنبھال رہے ہیں، ہم کتنے کارنامے کر رہے ہیں، انہوں کیا کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہوں کیا ہے، کام کیا ہے ان کو؟ کام نہ دھام، اس واسطے اللہ اللہ کر لیتے بیٹھے۔ تو اللہ اللہ کرنے کو لوگ کیا سمجھتے؟ وہ چھوٹا کام جس کو کچھ نہیں آتا انہیں کرنے کا کام، ہمت ہارے ہوئے انسان کا کام، لوگ ایسا سمجھتے، جس کی زندگی میں کوئی اب ارمان ہی ختم ہو گیا، نہ اچھا پہننے کا ارمان ہے، نہ اچھی بلڈنگ بنانے کا ارمان ہے، سب ختم ہی ہو گئے، بوڑھے میاں ہو گئے، اب کیا ہے، اب کیا کریں گے؟ ذکر نہیں کرے تو اور کیا کریں گے؟ تو جس کے دل میں کوئی امنگیں نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبے نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ذکر کرتا ہے، سمجھتے ہیں اس وجہ ذکر بھی معمولی عمل ہے سمجھتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ پوچھا گیا کہ ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بندوں میں سے کون سے بندے اللہ کے پاس سب سے اونچی پوزیشن والے ہوں گے؟ افضل درجۃ، سب سے اونچا درجہ کس کا ہوگا، اونچی پوزیشن کس کی ہوگی، حضور سے پوچھا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کو زیادہ یاد رکھنے والے، ذکر کرنے والے ہیں، وہ ان کی پوزیشن زیادہ ہو۔ الگ الگ مثالوں سے حضور نے اس عمل کو سمجھایا، فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس دونوں طرف دو بڑے بڑے تھیلے ہیں، اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے، سونے کے سکے بھرے ہوئے ہیں، اونٹ پہ رکھ لے کے، گاڑی پہ رکھ لے کے، دو طرف پہلے سعودی عرب سے آئے سو ارواں کرتے تھے، سب کٹے وٹے رکھ لے کے سب بانٹ لیتے ہوئے پبلک میں جاتے تھے۔ تو کوئی ایسا ہے کہ اپنی گاڑی میں دو طرف جو ہے بیرلز رکھا ہوا ہے سونے کے سکوں کے، اور اچھالتے ہوئے جا رہا، لوگوں کو دیتے ہوئے جا رہا، اتنی بڑی خیرات ہے، سب لٹا رہا سونا، تھیلی میں سونا، روپیہ، پیسے لٹا رہا۔ تھوڑی دیر میں کتنا پیسہ ہونا پڑتا لٹانے کے واسطے؟ اور فرما رہے ہیں کہ اسی وقت ایک آدمی ہے جو بیٹھ کے ذکر کر رہا۔ تو حضور نے فرمایا سونا لٹانے والا چھوٹا نیک ہے، وہ بڑا نیک ہے، یہ نیکی چھوٹی ہے، وہ بڑی نیکی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹانا چھوٹی نیکی ہے، اور ذکر کرنا بڑی نیکی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ دے ہوئے تو آپ اندر جا کے ذکر کر لیتے بیٹھ رہے۔ محلے میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، جو ہے جان جا رہی اس کی، پیسے کی ضرورت ہے، آپ جا کے جو ہے پیسے ہے آپ کے پاس، آپ جا کے ذکر نہیں، ذکر افضل ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ جس وقت جو تقاضا آ جاتا ہے وہ حکم تو سب سے افضل ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرنے سے آدمی دوزخی ہو جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ نارمل درجہ بتا رہے، وہ عمل کیسا ہے، یہ عمل کیسا ہے۔ جب حکم آ جائے تو جو حکم آ جائے وہ افضل ہوتا۔ لوگوں کو جا کے دین سمجھانے کا وقت ہے، غفلت تعریف ہے، کچھ بھی آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے، بیٹھ کے خالی ذکر کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ عذاب یہ ذکر کرنے والے کے گھر سے شروع کرو، بولے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ محلے کے اندر، گاؤں کے اندر بے دینی ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، دعوت کا ذوق ہی نہیں ہے، صرف مراقبے مراقبے مراقبے، 4 دن کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی زندگی کی پلاننگ ہی چاہیے، مراقبے کرتے رہوں گا وہ رہا انہیں۔ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کو بہت مزہ آ رہا مراقبہ کرنے میں، آج پہلا آسمان دکھ رہا، کل دوسرا دکھ رہا، آج ایک جنت دکھ رہی، دوسری جنت دکھ رہی اس کو، اور اسی کو مقصود بنا لیا اس نے، تو گیا۔ جس وقت اللہ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ رہتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی رہتی ہے، وہ لازم ہو جاتا ہے۔
مگر ایسے عام حالات کچھ بھی نہیں ہے. اب سب ایسے عام حالات میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ذکر ہے. 24 گھنٹے تو پیسے بانٹنے کی ضرورت نہیں رہتی نا, 24 گھنٹے تو جہاد کی ضرورت نہیں رہتی نا. اب پیدا ہونے سے اب تک کتنے خود جہاد کی پوزیشن آئی ہمارے سامنے, یہ خود بھی نہیں آئی انڈیا کے حالات میں. تو عام نارمل حالات میں جو سب سے زیادہ آدمی کو موقع رہتا ذکر کا, رات دن کبھی بھی کر سکتے آپ. اس وقت پہ نہ آپ پہ زکوٰۃ فرض رہتی, کوئی دوسرا کوئی حکم ہی نہیں رہتا, خالی جب ہے ذکر کی اہمیت, جب کوئی دوسرا حکم آپ کے سامنے نہیں ہے. تو اتنی بڑی نیکی ہے, پیسے لٹانا چھوٹی نیکی ہے, اتنی دیر ذکر کرنا پڑے. اور ایک بات حضور نے کیا فرمائی کہ جو لوگ جنت میں بھی چلیں گے, اتنا بڑا 1 منٹ کے لیے اللہ کو یاد کرنا, 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کو یاد کرنا, اتنی بڑی دولت کمانا ہے کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے اللہ کا اصول کیا ہے, جنت والوں کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. جنت میں ایک کا درجہ چھوٹا ہے, ایک کا درجہ بہت بڑا ہے. تو وہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے, اپنا کتنا اچھا بھی محل ہے تو بڑے محل والے کو دیکھ کے افسوس ہوتے رہتا, ارے. تو دنیا جنت میں افسوس کا سسٹم نہیں رہے گا, الگ الگ درجے ہوں گے مگر ایسا احساس نہیں ہوگا کہ جس سے آدمی کو دکھ ہو. تو وہاں غم کی کوئی شکل نہیں, لیکن فرمایا ایک چیز کی حسرت ہوگی وہ کہ دنیا میں جو سیکنڈ بغیر ذکر کا گزر گیا اس کو یاد کر کے تکلیف ہوگی, حسرت ہوگی جنتی, ارے وہ وقت میں مس کیوں کر دیا, بغیر ذکر کے وقت گزر گیا. کیونکہ وہ دیکھا کہ ایک تھوڑی دیر کے ذکر سے کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے, وہاں کتنا لاس ہو گیا. تو جنتیوں کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی, صرف اس سیکنڈ کی, اس لمحے کی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزر گیا, اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا. بہرحال یہ کچھ حدیثیں ہیں, ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے ذکر بہت اہم ہے, مگر یہ سب حدیثیں سننے کے بعد پھر سے تازہ ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ ارے بھائی بہت بڑا معاملہ ہے. اس وجہ سے یہ حدیثیں بار بار مذاکرے کی. اب 80-9 جو ہے سب کو اپنی ذکر کی رفتار کو بڑھانا ہے. رابطے کم ہو گئے تھے تو پوچھنا, بیٹھنا, مل بیٹھنا, بتانا وغیرہ کم ہو گیا تھا, تو کافی دلوں پہ زنگ آ چکا ہے. کورونا کے لمبے لاک ڈاؤن میں ہمارے دلوں کو بھی لاک ہو گیا اور ڈاؤن بھی ہو گیا. کافی دل گندے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں دل. اب پوری قوت سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے پوری قوت سے سب ساتھیوں کو ذکر میں لگنا. شروع میں اتنے دن کی غفلت کی وجہ سے دل ذرا اندھے ہو گئے نا, تو اب ذکر میں مزہ نہیں آئے گا, بیزارگی آئے گی. شروع 80-9 پھر ہم کو بیزارگی آنے کے باوجود زیادہ دیر تک کرنا پڑے گا, زیادہ, تب جا کے تھوڑے دن کے بعد یہ غفلت, دل کی سختی دور ہونے کے بعد جب ذکر کا مزہ شروع ہوگا. پہلے تو زبردستی کرنا ہے. تو ہم سب ارادہ کریں کہ پھر سے ایک نیا سفر, ایک نئے جوش کے ساتھ, اور اس یقین کے ساتھ کہ دنیا میں سب سے قیمتی عمل ذکر ہی کا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی قیمتی عمل نہیں کبھی بھی. سب سے قیمتی بھی ہے, سب سے آسان بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ نرم نرم گدوں پہ بیٹھ کے ذکر کرنے والے, کوئی پرابلم نرم گدے پہ بیٹھ کے کر رہے تھے, قیامت میں اونچے درجے بھی وہی پائیں گے. اس وجہ سے ہم سب کو ایک نیا عزم لے کر نیا عزم لے کر آج سے بھئی ذکر کے بارے میں ابھی کسی کو شک ہے کیا؟ ذکر سے فائدہ ہے نہیں, بیکار کاموں کا وقت ضائع کرنا ہے. اور دلوں میں دینے میں بہت بزی جا رہا ہوں میں آج کل, ذکر کیا ہے, چھوٹی چیز ہے. میں نیا کاروبار لے کے بیٹھا ہوں بھائی, بہت بڑا پلان پہ کام کر رہا ہوں, ذکر کیا ہے, چھوٹی چیز. ایسا دل میں ہے تو بیٹھیں گے پھر تھوڑی دیر اور مذاکرہ کریں گے اکیلے میں اس آدمی کے ساتھ, آپ کا دل کھل جائے. یقین کر, یقیناً ذکر کرنا ہی سب سے بڑا کاروبار ہے. 100 سنار کی ایک لوہار کی ہے, ساری مصیبتیں دور کرنا ہے تو ذکر. تو بھئی اللہ تعالیٰ سے, اور پھر ذکر کیا ہے, جب وہ یاد کریں گے تو ہم یاد کریں گے, اس لیے پہلے توبہ ہے.
وہ چاہیں گے تو ہی ہم ذکر کر سکیں گے. گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے اور ہم یہ جا رہے کہ جب نماز شروع کرتے دل لگنا، ذکر شروع کرتے دل لگنا. کیوں اللہ دروازہ کھولیں گے؟ کیوں قریب آنے دیں گے؟ بلائے تھے اللہ تعالیٰ تو اور ذکر کرے گا، تو ذکر کرے گا میں تیرے اوپر رحمت برساؤں. نہ تیرا ذکر چاہیے نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا ہوا. اس واسطے پہلے توبہ، کئی دن تک توبہ کرتے رہنا، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے رہنا. جو گناہ پکی عادت بن گئے ان کو بھی اللہ کیا کروں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اللہ ہماری مدد فرمائیے بول کے رہنا. نہیں میں کروں گا تو کروں گا بول کے نہیں رہنا. اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنا. اس طرح جو ہے توبہ کے ساتھ ہم ذکر کا سلسلہ پھر سے شروع کریں. وہی ہم لوگوں کا رشتہ ہے آپس میں. دل زندہ کرنا ہے، اللہ سے نسبت بنانا ہے، راستہ ذکر ہی کا ہے. جو لوگ ذکر نہیں کر رہے ہیں یا جو لوگ ذکر کم کر رہے ہیں نا، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرا ان کا، ہم لوگوں کا آپس میں ان سے کوئی رشتہ ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے، باتوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ ذکر کا رشتہ ہے. چاہے روز آنا ان سے 10 گھنٹے ملاقات ہو رہی ہو، چاہے ان کے ساتھ بیٹھ کے لمبے کچھ بھی ہو رہی ہیں گفتگو ہیں، لیکن زندگی میں ذکر نہیں ہے تو ہمارا رشتہ نہیں بنا. ہمارا رشتہ جو ہے اللہ کی یاد میں آگے بڑھنے کا. اس لیے ہر ساتھی سے گزارش ہے کہ بھائی اپنے دل کی دنیا آباد کرنا ہے، اللہ کے پاس مقبول بننا ہے تو ہر حال میں ذکر کو اہمیت دینا ہے. میرے لیے بھی سب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کی صحیح کیفیت عطا فرمائے، صحیح توفیق، اور آپ سب بھی اس کی فکر کریں. ابھی اذان ہونے والی بتا رہے ہیں، پھر بیٹھ کے لمبا، پھر اگلے موقع پہ مراقبہ کریں گے. وقت میں مختصر دعا کریں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. رب اغفر وارحم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا اللہ 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 یا اللہ. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے جسموں کو بنانے والے، ہماری جانوں کو بنانے والے اللہ، ہماری صورتوں کو بنانے والے اللہ، ہماری آوازوں کو بنانے والے اللہ، اے اللہ ہمارے لیے غذائیں بنانے والے اللہ، ہمارے لیے ہوائیں چلانے والے اللہ، ہمارے لیے زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام بنانے والے اللہ. اللہ پیار کرنے والے ماں باپ کے ذریعے سے ہم کو بڑا کرنے والے اللہ. اے اللہ، اے اللہ آپ کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے. اے اللہ آپ نے آنکھ دی، اگر اندھے آپ اے اللہ بنا دیتے تو زندگی بھر اے اللہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے. اے اللہ اپنے ہاتھ دیے، اے اللہ اگر ہاتھ نہ ہوتے تو اے اللہ معذور بن کے پوری زندگی گزرتی. اے اللہ سر سے پیر تک آپ کی نعمتوں میں ہم اے اللہ بسے ہوئے ہیں. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت آپ ہی ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں جو کچھ ہے سب اللہ آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہماری جسم و جان کے مالک، ہماری دنیا اور آخرت کے مالک، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم کو زندگی میں بھٹک جانے سے بچائیے، بہک جانے سے بچائیے، پھسل جانے سے بچائیے. اے اللہ غلط فہمیوں سے بچائیے، یہاں وہاں پھنس جانے سے بچائیے. اے اللہ آپ کی طرف ہم کو کھینچ لیجیے، اللہ آپ کی طرف ہم کو کھینچ لیجیے. اللہ ہمارے دلوں کے رخ کو آپ کی طرف کر دیجیے. اللہ ایک ہی سچائی ہے، وہ آپ ہیں. اللہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر کام میں، ہر حال میں آپ کا دھیان رکھنے والا بنائیے. اللہ آپ ہی کے لیے ہر کام کرنے والا بنائیے. اللہ آپ ہی تو قدردان ہیں، آپ ہی تو بے حساب بدلہ دینے والے ہیں، اور آپ ہی تو اللہ ایک ایک عمل کے لائق ہیں. اللہ ہر وقت آپ کو نگاہوں میں رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ نے جیسا کرم کر کے ہم کو سلسلے سے جوڑا، اللہ اپنی یاد کی محفلوں سے جوڑا،
جو کرم کر کے اتنی دیر سے حضور پاک کی حدیثیں اے اللہ آپ کی یاد کی فضیلت کی آپ نے سنائی، اے اللہ اسی کرم کی تکمیل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پچھلے دنوں کی غفلت کو مت دیکھیے اللہ، نظر انداز کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ پچھلے دنوں کی اے اللہ ہماری خوش فہمیوں کو، چھوٹی چھوٹی لذتوں میں کھو گئے، اے اللہ معلوم نہیں کس کس کے اندر ہم کھو گئے، اے اللہ کتنے بڑے اللہ کو بھول گئے، نظر انداز کر گئے، کتنے اوقات بے ادبی کے گزرے، کتنے اوقات نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، کتنے اوقات اے اللہ دوسرے احکام میں کوتاہی ہو گئی۔ اے اللہ لاک ڈاؤن کے ایام میں اور پچھلے ایام میں جو قصور ہوئے اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کریں گے اللہ۔ اے اللہ بچہ چاہے جو کچھ کر کے آئے، اے اللہ آخر ماں تو معاف کر ہی دیتی ہے اللہ۔ اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم کریم ہے۔ اے اللہ آپ ہی نے تو ہمارے جسموں کو بنایا، جانوں کو بنایا، ہماری پوری زندگی کو آپ نے چلایا، آپ سے زیادہ کون رحم کر سکتا ہے اللہ۔ اللہ ہم آپ کی مخلوق ہیں، ہم آپ کے پالے ہوئے ہیں، اب تک جو عزتیں دی ہیں آپ ہی نے دی ہوئی ہیں اللہ۔ اگر ہماری حقیقت کھل جاتی تو اللہ دنیا والے ہم کو دیکھنا کیا ہمارے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ہماری اللہ حقیقت کو آپ نے چھپایا اور ہم سب کو عزتوں کی زندگی نصیب فرمائی۔ اے اللہ جو کچھ ہے اللہ آپ کی عنایت سے ہے۔ اے کریم اللہ، اے اللہ آپ ہی ہم کو اللہ ہر نعمت دے کے پال رہے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اب آپ رحم نہیں کریں گے تو کون رحم کرے گا۔ اے اللہ اتنے دن دینی محفلوں سے جڑنے کے بعد اے اللہ ہم دوزخی ہو جائیں گے تو کتنا دکھ ہوگا اللہ، کتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا اللہ۔ اے اللہ افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جو زندگی بھر مورتیوں کی پوجا کرتے رہے اور اس وجہ سے مر کے دوزخ میں چلے گئے۔ اے اللہ زندگی بھر جو گناہ کرتے رہے، دنیا لوٹتے رہے، دنیا کی عائش کرتے رہے، اس وجہ سے دوزخ میں چلے گئے۔ اللہ افسوس ان پہ نہیں ہے، افسوس ان پر ہے اللہ جو نمازیں پڑھتے رہے، جو دینی محفلوں میں آتے رہے، جو کئی بار اچھے اچھے مراقبے کرتے رہے، اچھے اچھے ارادے کرتے رہے، پھر اس کے باوجود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے۔ اے اللہ یہ ہے اصل محروم۔ اے اللہ جو پا کے بھی محروم ہو گئے، جو قریب ہو کے بھی اللہ جدا ہو گئے۔ اے اللہ رحمت کرنے کے بعد ہم کو عذاب کے حوالے مت کیجیے اللہ، اپنے قریب کرنے کے بعد شیطان کے اللہ حوالے مت کیجیے اللہ۔ اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرمائیے۔ زندگی پچھلی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی کبھی نیکی ہوئی ہے تو اس کی لاج رکھ لیجئے، اس کے بہانے سے اپنے دروازے سے چوکھٹ سے باندھ کے رکھیے۔ اللہ گناہوں کے حوالے مت ہونے دیجیے اللہ، بری بری عادتوں کے حوالے مت ہونے دیجیے اللہ۔ اللہ غافلوں جیسے سخت دل مت ہونے دیجیے اللہ۔ اللہ عزت کے بعد ذلت مت دیجیے اللہ، ہدایت کے بعد گمراہی مت دیجیے اللہ۔ اے اللہ شیطان کے اللہ ہتھے چڑھنے سے بچائیے اللہ۔ اللہ پرانی دوستیوں کا ہر شریف آدمی خیال رکھتا ہے۔ اللہ پرانے تعلق کا خیال رکھتا ہے اور پرانے اچھے کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ آپ تو قدردانوں کے قدردان ہیں اللہ، آپ بے نیاز بھی ہیں لیکن آپ قدردان بھی ہیں۔ اے اللہ ہماری پچھلی زندگی کی تھوڑی بہت جو بھی نیکی ہے اس کو قبول کر کے اب زندگی بھر کے لیے سچا نیک بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ کچا پن ہمارا دور کر دیجیے اللہ، بار بار کا ہمارا پھسلنا دور کر دیجیے اللہ۔ اللہ تقوی کی روش عطا کر دیجیے اللہ، استقامت عطا کر دیجیے اللہ۔ چاہے 1000 بار گرے پھر چلنے والا بنائیے، شیطان 1000 بار بیچ میں ہٹا کے کھڑا ہو جائے اس کو ڈھکیل کے آپ کی طرف لپکنے والے بنے۔ اے اللہ اپنے ذات عالی سے محروم مت ہونے دیجیے۔ اے اللہ آپ کے راستے سے کٹنے نہ دیجیے۔ اے ہمارے کریم اللہ ہم کو زندگی بھر اپنا بنائیے اللہ، ہماری حفاظت کیجیے اللہ، شیطان مردود سے حفاظت کیجیے، وقت کے فتنوں سے حفاظت کیجیے۔ اے اللہ انسان کو ڈگمگانے والے قدم قدم پہ حالات ہیں اللہ، اللہ ان حالات سے اللہ ہم کو بچائیے اللہ، ان کے برے اثرات سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ اپنی محبت کی رحمت کی چادر میں سب کو لے لیجیے اللہ، جہاں جہاں اللہ ہمارے سلسلے کے ساتھی ہیں اور بہنیں ہیں، اور اللہ جہاں جہاں اللہ ہماری دینی دوستی کے ساتھی ہیں، ہم سب کو نیک بنا دیجیے اللہ، تقوی والا بنا دیجیے اللہ، ذکر پہ استقامت والا بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ اس ملک کے اندر
اے اللہ کتنے آپ کے کروڑوں بندے اے اللہ مراقبے کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اسلام کی دولت حاصل نہیں ہے، آپ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اور مختلف روشنیوں کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کو پا گئے۔ کروڑوں بندے اس ملک میں اللہ لمبے لمبے ذکر کر رہے ہیں آپ کی اللہ معرفت سے محروم ہو کر، اللہ بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں، شیطان کن کن روشنیوں میں ان کو پھنسا رہا ہے۔ اللہ ہماری امت میں ایسے مراقبے والے دل کے نور والے پیدا کیجئے جو اس ملک کی اللہ گمراہ آبادی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں، اللہ ان کے دلوں کو منور کرنے والے پیدا ہو سکیں۔ اللہ اپنے اپنے وقتوں میں آپ نے کیسے بڑے بڑے اللہ والے پیدا کیے جنہوں نے سارے آبادیوں پر اللہ دلوں کو روشن کر دیا۔ اے اللہ ہمارے بیچ میں اللہ ایسے امت کے اندر ایسے ذکر والے پیدا فرمائیے، اے اللہ روحانی طاقت والے پیدا فرمائیے، ہدایت کا نور والا پیدا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا نام نور ہے، آپ کا نام ہادی ہے، اے اللہ سارے عالم میں آپ کے اس میں ہادی کی تجلی فرمائیے، سارے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اور ہمارے اس ملک کو جس میں ہم یہاں ہیں اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے۔ اللہ ہم سے ناراض مت ہوئیے، اللہ ہر ادا ناراضگی کی ہماری، اللہ ہماری ہر حرکت ہمارا ہر دن آپ کو ناراض کرنے والا ہے، لیکن اللہ مجبور ہے، اللہ بے بس ہیں، اللہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، اللہ بے سلیقہ ہے، اللہ اپنے اوپر قابو نہیں ہے، اللہ شیطان و نفس ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ ہم یقیناً ناراضگی کے قابل ہے، لیکن اللہ محض اپنا کرم کر کے ہم سے ناراض مت ہوئیے، اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے ناراض مت ہوجیے، اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، اللہ آپ کے رضا والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پھر سے ہم سب عہد کرتے ہیں، اے اللہ ذکر کے لیے مراقبوں کے لیے خصوصی اہمیت کے ساتھ وقت نکالیں گے، دل و جان سے متوجہ ہو کے ذکر کریں گے، اور اللہ اس راستے کی جو منزلیں آپ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہمارے ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیے، اور اللہ ہمارے لیے اے اللہ ذکر کثیر آسان فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ وبائی بیماری سے ہم کو ہمارے سب اہل خانہ کو ساتھیوں کو نیکوں کو بچائیے، اے اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جن جن کے کاروبار معیشت کمائی متاثر ہو گئی ہے، اے اللہ ایسے نیک بندوں کے لیے پھر سے راستے کھول دیجئے، اللہ غیب سے راستے کھول دیجئے، اللہ ان کے دلوں کی کیفیت میں اطمینان بھر دیجئے، اے اللہ ان کو صحیح راستہ سجھا دیجئے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، پوری امت کی پریشانیاں دور فرمائیے، اے اللہ جو اس مرض سے اللہ دنیا سے جا چکے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو بیماری کو جھیل چکے ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو بقیہ جو زندگی پھر سے ملی ہے اے اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم میں جس کی جو ضرورت ہے اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، اس وقت اس محفل میں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کون کیا غم لے کے آیا ہے، کون کیا دکھ لے کے زندگی گزار رہا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اللہ آپ سب جانتے ہیں، اور سب سے بڑے ہمارے اے اللہ چاہنے والے آپ ہی ہیں، ہمدرد آپ ہیں، اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتوں کو پوری فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب